جان جانے پر ہمیں تکلیف نہ ہوتی. ہم نے نہیں سیاست کی ایسی جانوں کے اوپر, اور تم تو جان جانے کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہو. ایک طرف کہتے ہو کہ جی یہ ایسا کچھ ہوا ہی کوئی نہیں ہے, اور دوسری طرف وہی بات چھپانے کے لیے لوگوں کو انہی قاتلوں کو سامنے بٹھا کر کہتے ہو کہ نہیں نہیں فلانے کی غلطی ہے, فلانے کی غلطی ہے. اینڈ پہ کس کو نکالا؟ نچلے طبقے کو تم لوگ سسپینڈ کر کے تم سمجھتے ہو قوم کو بے وقوف بنا لو گے. ڈالو نا محسن نقوی کو ہاتھ, پتا چلے علی رضوی کو ہاتھ, یا آئی جی پنجاب کو ہاتھ, پتا چلے کہ جو ذمہ دار ہیں ایسے سانحات کے اوپر, لوگوں کی جان جانے کے اوپر, تم ان کو ہاتھ ڈال سکتی ہو. جب تم نے خود ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کے لیے غیر ادارے بنائے ہوئے ہیں, جن اداروں کے قتل عام کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد عدالتوں سے اٹھ جائے, تو تم کسی کی جان جانے کے اوپر کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تم کیوں ڈرامے کرتے ہو عوام کے سامنے جب خود جان لینے کے لیے اسپیشل ادارے بنائے ہوئے ہیں؟ میں تو آج بھی پھر بھی وہی بات کروں گا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھ لیا ہے, وہ دیکھنے کے بعد کوئی بھی پاکستانی کسی ایک بندے کی جان کے اوپر جو بندہ جذباتی ہو جاتا ہے نا, وہ بھائی ہمارے لیے اس ایک بندے کی جان جان ہے, حکمرانوں کے لیے کوئی جان نہیں ہے. جو سینکڑوں لوگوں کو مروا سکتے ہیں, وہ ایک بندے پر سیاست کر کے تم کو بے وقوف ضرور بنا سکتے ہیں. وہ ایک بندے کی جان کے اوپر ان کے خاندان والوں کو پکڑ کر, یا ان کے خاندان والوں کو پکڑنے پر عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اکٹھے ہو کے اجلاس کر سکتے ہیں. وہ 100 سے 125 دن گزرنے کے باوجود بھی سینکڑوں لوگوں پر, ہزاروں لوگوں پر گولیاں چلانے والے ایک جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے. وہ انصاف پسند ہیں. ہمیں آج بھی یاد ہے کہ تم نے ہمارے محافظوں کو ہمارے سامنے بندوق لے کر کھڑا کر دیا, اور وہ گولیاں مارنے کے بعد ہنس کیوں رہے تھے؟ وہ ہنسنے کی عادت تم نے ڈالی گئے. وہ تالیاں کیوں مار رہے تھے؟ تمہاری وجہ سے. وہ محافظ جہاں پر بوٹ پہن کر کھڑے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ہمارے زخمی اور شہید کھڑے ہوئے تھے, اور ان کے ساتھ ڈنڈے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے. ہم ایک بات بھی نہیں بھول سکتے. اور انہی محافظوں سے ہم کسی عام پاکستانی کی جان کے تحفظ کی امید رکھ سکتے ہیں بھلا؟ تم بے وقوف بناؤ جتنا بنا سکتی ہو, اور قوم بے وقوف بنتی ہے تمہاری وجہ سے. بنتے رہیں بھائی. کسی ایک بندے کی جان کے اوپر, جس کے اوپر ٹی وی اچھا دکھا دیتا ہے, تبصرہ اچھا ہو جاتا ہے, یا بیٹھ کر پروگرام اچھا کر لیتے ہیں, یہ ڈرامے باز سارے ٹی ویوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہے ہمت ان لوگوں میں کہ ثانیہ مرید کے میں آج تک کتنے لوگوں کی جان چلی گئی ہے. اس کے بعد کتنے لوگوں کو کسٹڈی کے دوران ان لوگوں نے مار مار کے شہید کر دیا ہے. آج تک ہمارے کارکنان اس وقت جیلوں کے اندر کتنے ہیں؟ کتنے کارکنان مرید کے ثانیہ میں موجود تھے ہی نہیں. کتنے کارکنان کو صرف ہماری یو سی اور پی پی سے فارم اٹھا کے جو انہوں نے رکنیت سازی کے فل کیے ہوئے تھے, ایک جمہوری پارٹی کو اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے ووٹ دینے کی خاطر, ان کے ان لوگوں نے تھانوں کے اندر وہ فارم دیا اور ان کو گھروں سے جا کے اٹھایا. کیوں؟ تم تحریک لبیک کے کارکن تھے, صرف تم نے ووٹ دیا ہوا تھا. اتنے روپے دے دو تمہاری جان چھوٹ جائے گی. تم نے ان کتوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا جو ہر پاکستانی کو کاٹتے رہے, اور جب وہ کتے ہر پاکستانی کو کاٹنے کی ان کی عادت بن گئی, تب ان لوگوں نے کسی عام جان جانے کے اوپر وہی عمل کرنا تھا جو تم نے ان کو سکھایا تھا. یہ جان تمہارے لیے اگر قیمتی ہوتی تو وہ مرید کے والی بھی قیمتی ہوتی. تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے تو ان لوگوں کی جان جانے کے بعد ساری قوم کے سامنے آ کر جن کی جان لی ان کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا. افسوس اس قوم کے اوپر ہے کہ اپنے گھر میں آگ لگتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے, اپنی پارٹی پر مسئلہ آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب دوسرے کا مسئلہ ہوتا ہے تو تب یہ حکومت کی سیاست میں آ جاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں چلتا کہ بھائی یہ جو لوگ سڑکوں پر کھڑے ہو کر جانے دے رہے ہیں وہ قوم کے مسائل کی خاطر دے رہے ہیں. جب جان دینے کا باری آتی ہے تو تب یہ لوگ گھروں میں سوئے رہتے ہیں, پھر مار کھاتے رہو. کوئی مہنگائی کی وجہ سے کسی کا خودکشی کرنا دیکھو, کسی کا اس طرح کھلے نالوں میں مرنا اور اس کے اوپر حکومت کا اور اداروں کا سیاست کرنا دیکھو, اور کسی کے گھر والوں کو سیدھی گولیاں مار دینا دیکھو, کسی کو تشدد کر کے تھانوں کے اندر مارنا دیکھو, کسی کی لاش کو آگ لگائے جانا دیکھو. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ اتنا ظلم کسی قوم کے ساتھ ہوتا اور وہ قوم بے وقوف بن کے سامنے بیٹھی رہتی ہو, اور ہر نئے ثانیہ کے اوپر 2 دن تبصرہ کر کے پھر جا کے سو جاتی ہوں کہ میرے گھر میں آگ نہیں نہ لگی, یہ تو دوسری قوم جل رہی ہے نا. تو جب اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں تو پھر قوم یہ کوئی آخری ثانیہ تھا؟ 2 دن پہلے, ہم 4 دن پہلے کیا دیکھ چکے ہیں کراچی میں؟
اس سے پہلے مرید کے میں کیا دیکھ چکے ہیں؟ یہ آج کے بعد کیا پھر نہیں ہوگا؟ ہوگا. اور یہ تو بہانہ بن گیا، چلو کہ انسیڈنٹ ہو گیا، یہ تو بہانہ بن گیا کہ غفلت کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے بندے کی جان چلی گئی، اور جان جانے کے بعد انہوں نے اس کے خاندان والوں کے ساتھ جو کیا وہ قوم نے دیکھا. لیکن جس کا کوئی بہانہ نہیں ہے، جن کی جان جانے کا یہ دفاع کرتے رہے، اس کے اوپر جو لوگ نہیں بول رہے، یہاں بیٹھ کر اگر اس قوم کو جگانے کی کوشش کریں گے تو وہ کیا کرے گی؟ جو لوگ غزہ کے لاکھوں، ہزاروں، لاکھوں مسلمانوں کی جان کے اوپر جا کر قاتل کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ان لوگوں کو کسی ایک پاکستانی کی جان جانے کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو ہم اس کو بابا قید کے مخالف، جو لوگ جا کر قائد اعظم محمد علی جناح کے مخالف، فادر آف نیشن کے مخالف جو لوگ جا سکتے ہیں، ان لوگوں سے کیا امید کر سکتے ہیں ہم؟ اتنی بات نہیں کرتی، ان لوگوں کو کوئی نہیں، ان لوگوں کو دیکھیں جب معاملات اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جان جانے کے اوپر احتجاج کرنے والے لوگوں کو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مار دیا جاتا ہو، وہاں پر کسی ایک جان جانے کے اوپر وہی بات ہے جو غزہ کے مسلمانوں نے کہا تھا کہ جو ہماری لاشیں دیکھ کر نہیں، جن کو اثر پڑتا ان کو خطبے دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو خون دیکھ کر نہیں سمجھ رہا ان کو خطبے دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جن کی آنکھوں کے سامنے گولیاں مار کر لوگوں کو شہید کیا گیا اور ان کو احساس نہیں ہوا، وہ کسی کے ڈوبنے کا کیا احساس کریں؟ جو گولیاں مارنے کے بعد لاشیں گھر لے کے جانے والوں کو راستوں میں روک کر ان کی لاشیں چھین کر ان کے خاندان والوں کو پکڑ کر تھانوں کے اندر تشدد کرتے رہے اور قوم کو پتہ ہو اور ان کو کوئی فرق نہ پڑا ہو، ان کو بھلا ایک عورت کے مر جانے کے بعد یا بچی کے مر جانے کے بعد اس کے خاندان والوں کو پکڑ کر تشدد کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ جاگ جائیں گے؟ جو ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں پر ہونے والے ظلم سے نہیں جاگے، کیا وہ آج جاگ جائیں گے؟ جو ایک پلازے کے اندر آگ لگنے کی وجہ سے، صرف ہمارے پاس مشینری نہ ہونے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے اتنے لوگوں کے جل کے ان کی باقیات نہ ملنے کی وجہ سے جو لوگ نہیں جاگے وہ جاگ جائیں گے؟ کیا یہ پہلی بار ہوا ہے؟ کیا پہلے فیکٹریوں کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نہیں جلتے رہے؟ کیا پہلے سڑکوں کے اوپر لوگوں کی جان نہیں لی جاتی رہی اسی طرح حکومت کی طرف سے؟ کیا پہلے گولیاں نہیں چلتی رہی؟ جاگے نہیں جاگے؟ یہاں پر بہت سارے سانحات ہوئے ہیں، کیا ہم نے جانیں نہیں دی فیض آباد میں؟ اس قوم کو فرق پڑا؟ کیا ہم نے مسجد رحمت اللہ عالمین کے سامنے جانے نہیں دی، وزیر آباد میں جانے نہیں دی، حویلیاں میں جانے نہیں دی؟ اس قوم کو فرق پڑا؟ کیا جانے نہیں لی گئی ڈی چوک میں لوگوں کی؟ قوم کو فرق پڑا؟ ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کی جانیں نہیں لی گئی؟ قوم کو فرق پڑا؟ پاکستانی تھے نا یار، سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، کسی کی جان کے اوپر تو سیاست نہیں کی جا سکتی. جب اتنے لوگوں کی جان چلی گئی اور لینے والے سارے وہی ہیں، پھر قوم کو جب فرق ہی نہیں پڑنا باتوں سے، تو ہم اپنا درد تو چلو، ہماری ذمہ داری رسپانسبلٹی ہم یہ ہے کہ ہماری پہچان اللہ تعالیٰ نے بولنے والا بنائی ہوئی ہے اور ہم اس پہچان کے ساتھ وفا کریں گے. لیکن امید کس سے ہے؟ ان لوگوں سے اس قوم کو سے کوئی امید نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے اور ان کو سمجھ ہو کہ بھائی یہ حق چھین کر ہی لینا پڑے گا. کبھی بھی ظلم برداشت کرنے پر حق نہیں ملتے، ظلم برداشت کرنے پر حق نہیں ملتے. ظلم کا مقابلہ کرنے سے حق چھین کر لینا پڑتا ہے ظالموں سے. اور جب آپ کے پاس طاقت ہے حق چھین کر لینے کی، صرف آپ نے آپ سے اختلاف میں اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے جس وجہ سے آپ کو یہ حق نہیں مل رہے. تو لہٰذا جب تک آپ برداشت کرتے رہیں گے تب تک ظالم ظلم کرتے رہیں گے. وہ چاہے مرید کے میں غزہ کے مسلمانوں کے حق میں نکلنے کی وجہ سے ظلم کریں، وہ چاہے غزہ کے مسلمانوں کے وہاں پر شہید ہونے کی وجہ سے، ہماری قوم کی خاموشی کی وجہ سے، ہمارے یکمران ان کے قاتلوں کے ساتھ مل کر وہاں غزہ میں جا کر ہی ظلم کرنے کی تیاری کر رہے ہوں، تب بھی ہم خاموش رہیں. یہ ہوگا اس طرح، یہ ہوتا رہے گا تب تک. جو لوگ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے مرنے اور لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار اور زخمی ہونے کے باوجود بھی جن کی لاشوں کے اوپر لاشیں گرانے والوں سے سوال کرنے کے بجائے گرانے والوں کے ساتھ جا کر بیٹھ سکتے ہیں، وہ اپنی قوم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہوں گے؟ کیا سوچ رکھتے ہوں گے کہ جو قاتلوں کے ساتھ مل کر مقتولوں کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا سوچ ہوگی؟ آپ خود اندازہ لگائیں. اور جو اپنے ملک میں ان مقتولوں کے ساتھ، ان مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کے لیے باہر نکلے، ان کے اوپر گولیاں چلا دیتے ہوں، وہ عام پاکستانی کی جان کو صرف اور صرف اپنے اقتدار کی سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس طرح ماڈل ٹاؤن میں استعمال کیا تھا، جس طرح مرید کے میں استعمال کیا، یا 26 نومبر کو کیا، یا اس سے پہلے استعمال کیا فیض آباد میں کیا، یا اس کے بعد مسجد رحمت اللہ عالمین میں یا وزیر آباد میں کیا گیا.
جب تک ہم اپنے پاکستانیوں کو دوسروں کے اقتدار کی سیڑھیوں کے طور پر شہید ہونے کے لیے چھوڑتے رہیں گے اور صرف یہ سمجھتے رہیں گے کہ نہیں نہیں اے فلانی پارٹی دا بندہ سی نو تے جین دا کوئی نہیں سی ساڈے مخالف سی اس وجہ تو یہ مر گیا تو کوئی فرق نہیں پوندا، یا اس کا ہمارے ساتھ سیاسی تعلق نہیں تھا اس کو مر جانا چاہیے تھا، اس کے اوپر ہم نے بات نہیں کرنی۔ دنیا میں وہ لوگ جو جن کو زندہ قومیں ہم نہیں کہتے، وہ لوگ اپنے ایک بندے کی جان کے اوپر اٹھ کر کرسیوں کے تختے الٹ دیتے ہیں، اور ہم لوگ پچھلے تھوڑے سے عرصے میں اپنے کتنے لوگوں کی جان ہمارے لوگوں کی جا چکی ہے، اور یہ قوم جو ہے یہ صرف اپنے گھر تک آگ آنے کے بعد اس آگ کو پہچانتی ہے نہیں پہچانتی۔ ہم نے چیخ چیخ کر ان لوگوں کو کہا تھا، اسی تحریک لبیک کے سٹیج سے اسی تحریک لبیک کے قائدین نے کہا تھا کہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرو، اللہ کے نام پر حاصل کی ہوئی طاقت کو خدا کا واسطہ ادھر لے کر جاؤ، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے کہ وہ بستی والے جن کو ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ تمہیں پکار رہے ہیں، تم کیوں نہیں جاتے ان کی مدد کے لیے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو آج تم نے سب اس قرآن کے نام کے اوپر حاصل کیا ہوا ہے تو تم ان کی مدد کے لیے جاؤ، تمہیں کیا ہو گیا؟ اور یہ اس وقت نہیں جاتے تھے جب ان کو ضرورت تھی، اور وہ کٹ رہے تھے، ان کے ٹکڑے ہو رہے تھے، وہ شہید ہوتے رہے، مسجدوں سے آوازیں لگاتے رہے، وہ کہتے رہے کہ یا جیش الپاکستان، اے پاکستان کی فوج، اے پاکستان کی اکبرانوں، تمہارے ایٹمی طاقت بننے پر ہم نے خوشیاں بنائی تھی، ہم نے اسرائیلیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو کہا تھا کہ اب ہم ایٹمی قوت بن گئے ہیں، اب ہماری طرف منہ کرنا، اب تمہیں پاکستان والے جواب دیں گے۔ پاکستان والے پریشر ڈالنے کے لیے بھی میدان میں نہیں آئے کہ ہم اسرائیل کے اوپر پریشر ڈالیں۔ پاکستان والے اپنی قوم کو کہتے رہے کہ بابا قوم کے نظریے کے مطابق ہم اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ مانتے نہیں، اور آج جس کے وجود کوئی نہیں مانتے اس کی طرف سے ہم جا کر بیٹھ گئے۔ وجود نہ مانتے ہوں تو کیا سمجھ کر اس گروپ کا حصہ بنے ہیں؟ ہمیں اس گروپ میں ایز اے ممبر رکنا پڑ رہا ہے جس گروپ میں ایک ایسا ملک ہے جس ملک کے وجود کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور ان کے مخالف جا رہے ہیں جن کو ہم وہ پورا ملک مانتے ہیں۔ جس فلسطین اور غزہ کو ہم ریاست مانتے ہیں، اس فلسطین اور غزہ کو اسرائیل ریاست نہیں مانتا، اور کہتا ہے ہم یہاں پر فلسطین کی ریاست آباد نہیں ہونے دیں گے، اور ہم وہ چیزیں آج اپنے ٹی ویوں پر چلا کر قوم کو دکھا رہے ہیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کی ریاست کو قائم نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ہم اپنی قوم کو دکھا رہے ہیں۔ کس قوم کو؟ جس قوم کے نظریے کے مطابق ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، اسرائیل کا وجود ہی نہیں ہے، جس قوم کے نظریے کے مطابق ہم غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اسی قوم کے ٹی وی چینلوں پر اسرائیل کے وزیر اعظم کو لائیو دکھایا جاتا ہے۔ اس کو ایک پاکستانی کی جان کے اوپر اس قوم کو کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ وہ کسی ایک بندے کے مر جانے کے بعد اس کے گھر والوں کو پکڑنے سے کیا اس قوم کو فرق پڑتا ہے بھائی؟ یہ قوم قرآن پڑھ کے کہتی رہی ہے کہ بھائی ہمارا فلسطینیوں کے ساتھ کلمے کا تعلق ہے۔ اگر سمجھتی ہوتی تعلق ہے اس قبلہ اول کو، اس بیت المقدس کو جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے، جس قبلہ اول کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، اگر یہ اس کے ساتھ درد رکھتے ہوتے تو ان غزہ کے مسلمانوں کا احساس کرتے جو اپنے بچوں کی قربانیاں دے کر کہتے تھے کہ الحمدللہ ہم نے اپنے بچوں کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو سکیں۔ اور ہم نے کیا اپنے بچوں کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ غزہ کے مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کی راہ میں قربان ہوں۔ ان لوگوں کو آج اس قوم کو کیا فرق پڑتا ہے بھائی، اور اس قوم کے اکبرانوں کو کیا فرق پڑتا ہے جب یہ قوم اتنی ڈھیٹ ہے اور اتنی بزدل ہے اور اتنی خاموشی سے اتنے ظلم کو دیکھنے کے بعد، ظالموں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد بھی خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم چیختے رہے غزہ کے لیے، اور وہ ہماری جنگ ہمارے گھر میں پاکستان کے اندر غزہ کے مسلمانوں کے حق میں بات کرنے کی وجہ سے لے کے آئے۔ کیا وہی سب کچھ نہیں ہوا؟ غزہ والوں کے معاہدے ہوئے، جو بچے تھے لاشیں دی ہوں گی، ہمیں ہماری لاشیں نہیں دی گئی، آج 100 سے اوپر دن ہیں۔ غزہ والوں کو پتا ہے کہ بھائی ان کے لیڈر ان کو شہید کیا گیا، ابو عبیدہ کو شہید کیا گیا، اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا، یحییٰ سنوار کو شہید کیا گیا۔ ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہمارے لیڈر کہاں ہیں، جن کو جواب دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا کیس لڑنے والے لوگوں کو آج تک تم نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اپنا موقف لوگوں تک پہنچانے کی اجازت دی نہیں۔ کیوں نہیں دی؟ اگر مرزا انجینئر گستاخی کے کیس کے باوجود بھی جا سکتا ہے تو وہاں پر راؤ عبد الرحیم کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ تمہارے باپ کا ملک ہے، وہاں پر راجہ قیصر کیوں نہیں جا سکتا؟ بھائی کوئی فرق نہیں، ان لوگ کوئی ایک درد ہو تو ہم بتائیں، بندے کی کسی ایک بندے کی جان کا مسئلہ ہو، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے مسئلے کے اوپر یہ قوم نہیں جاگتی۔ اور یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ باقاعدہ اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، اسمبلی کے فلور پر، اور جھوٹ بولتے ہیں سرعام کہ
جیلوں میں گستاخی کا غلط کیس ہے، جب اسمبلی کے فلور کے اوپر قوم کے نمائندوں کی کرسیوں پر بیٹھنے والے جھوٹ بولنے اور دوسری طرف کا موقف عوام کو اسی طرح دکھانے کی اجازت نہ دے جس طرح تحریک لبیک والوں کو مارنے کے بعد ٹی ویوں پر بیٹھ کر جھوٹ بولے، لیکن تحریک لبیک کے قائدین کو غائب کر دیا جائے کہ وہ قوم کو آ کر حقیقت نہ بتا دیں، اس قوم کو کیا بتانا ہے؟ قوم بھولی یا کوئی اندھی ہے، کوئی بہری ہے، کوئی؟ یہ جانتے ہیں، یہ اس وقت درد محسوس کرتے ہیں جب ان کے بیٹے کو ہوتا ہے پرابلم ہوتا ہے، ان کی بیوی کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کی بہن کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کی ماں کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے گھر میں جب آگ لگتی ہے تو ان کو بڑا درد محسوس ہوتا ہے، تب کسان بھی اپنا مسئلہ لے کر سڑکوں پر آ جاتے ہیں، تب ڈاکٹر بھی اپنا مسئلہ لے کر سڑکوں پر آ جاتے ہیں، تب دنیا ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہر طبقہ اپنی اپنی پہچان کے ساتھ وفا کرنے کے لیے، چاہے وکلا ہوں، وہ بھی اپنا مسئلہ لے کر سڑکوں پر آ جاتے ہیں، لیکن یہ کمینے سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے مسئلے پر نہیں نکلتے۔ یہ صحافی، کسی ایک صحافی کو تھپڑ مار دیا جائے 10 دن اس کے اوپر کانفرنس کرتے رہتے ہیں، 10 دن اس کے اوپر انٹرویو کرتے رہتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے رہتے ہیں، کوئی ایک یوٹیوبر جیل سے باہر نکل آئے تو اس کمینے کو معصوم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ شاہزیب خانزادہ کی بیوی کے سامنے صرف کوئی میک کھول کر پوچھے کہ میں نے تجھ سے سوال کرنا ہے تو شاہزیب خانزادہ کے ساتھ ہمدردیاں کرنے کے لیے سارے اپنے اپنی پوڈ کاسٹوں کے اندر اپنے اپنے چینلوں کے اوپر، ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن سید حشمت علی کی بہنوں کو تھانوں کے اوپر اندر تشدد کیا گیا، کوئی ظلم نہیں ہوا، ان لوگوں کو نظر نہیں آیا، سارے اپنی اپنی پہچان اور اپنے شعبے کے ساتھ وفادار ہیں، ان کو اس ملک اور اس قوم کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے مسائل کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا، مشترکہ طور پر یہ قوم کو قوم، پاکستانیوں کو پاکستانی سمجھتے ہی نہیں۔ یہ تحریک لبیک کیا کہ جو کہتے تھے کہ تیری میری کی ہوندی ہے، دھی تے بڑھیا دی ہوندی ہے، لو جی سیلاب آ گیا بلوچستان میں، چلو ووٹ ہمارے نہیں، چلو وہاں پر چلتے ہیں، کے پی کے میں مسئلہ ہوا، ووٹ ہمارے وہاں نہیں، چلو وہاں پر بھی چلتے ہیں، یہاں پر سیلاب ہو گیا، ووٹ ہمارے نہیں ہے، وہاں پر بھی چلتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان ہیں نا، ہمارے بھائی ہیں، اپنے گھروں سے سامان نکالو، کوئی چارپائی نکال کر لے کر آ رہا ہے، کوئی کپڑے نکال کے لے کر آ رہا ہے، کوئی پیسے نکال کے لے کر آ رہا ہے، کوئی زیور اپنا اتار کے دے رہا ہے کہ ہمارے بھائیوں پر مشکل وقت آیا ہے، اور جو اپنے گھروں سے سامان نکال کر سارے پاکستانیوں کو ان کے گھروں میں جا کر مشکل وقت میں دیتے رہے، جہاں پر کسی اقلیت کے ساتھ مشکل وقت آتا ہے اس اقلیت کو جا کے گھر بنا کر دینے تک کی مدد کرتے رہے، ان کو اقلیتوں کے مخالف ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ جی آج تک اس قوم کے سامنے اقلیت اور گستاخ کی ڈیفینیشن ہی نہیں کی گئی کہ بھائی اقلیت کے ساتھ کس طرح محبت کرتے ہیں دین والے، تم بتاؤ تو صحیح۔ لیکن گستاخ کو اقلیت بنا کر ان لوگوں نے قوم کے سامنے رکھا، جو بھی گستاخ ہے اس کو کہا کہ یہ اقلیت سے نفرت ہے، جو بھی گستاخ یہاں پر پیدا ہوا اس کو اقلیت بنا کر ان لوگوں نے پیش کیا، ان لوگوں نے قوم کے دل میں گستاخ اور اقلیت کے فرق کو ختم کر دیا۔ کسی ایک مسئلے کے اوپر بات ہو تو ہم لوگ کریں، معیشت ان لوگوں نے تباہ کر دی۔ تو شعیب بھائی پوچھ رہے تھے کہ جو اس وقت ان لوگوں نے کیا ہے اس عورت کے ساتھ ہی، یا ہماری ڈیمانڈ ہونی چاہیے آئی جی کے لیے یا ڈی آئی جی کے لیے، میرے خیال سے ان لوگوں نے وہی کیا ہے جو ان لوگوں کو پچھلے دنوں سے سکھایا جا رہا ہے، اس حکومت نے اور اداروں نے جو کچھ ان کو سکھایا ہے اس قوم کے ساتھ کرنے کے لیے، اور جس کے لیے کھلی چھوٹ دی گئی ہے، اس کے لیے کس کس کی آپ جو ہے نا استعفے کا مطالبہ کریں گے؟ ان کو سکھایا گیا ہے کہ آپ اگر کسی بندے کو مار دیتے ہو اپنے ہاتھوں سے تو اس کے حق میں آواز اٹھانے والی زبانوں کو بند کرو، اس کی فیملی کو اٹھا کر تھانوں کے اندر بند کر کے مارو، زبردستی اسٹامپ پیپر لکھواؤ، زبردستی انگوٹھے لگواؤ، لوگوں سے کانفرنس کرواؤ جن لوگوں کے پیارے چلے گئے ہیں کہ یہ آپ نے نہیں کسی اور نے مار دیا ان لوگوں کو یہ کہنے پر مجبور کرو کہ نہیں ایسا معاملہ ہوا ہی نہیں ہے، راتوں کو جا کر دفن کر دو، یا لاوارث لوگوں کے پیارے دفن کر دو، یا پھر ان کو جو ہے نا آگ لگا کر جلا دو۔ تو یہ چیزیں پچھلے دنوں سے ان کو سکھائی گئی ہیں، جو سکھائی گئی ہیں اسی پر تو وہ عمل کر رہے تھے۔ مریم تو بس دکھانے کے لیے لوگوں کو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر وہ ڈرامے کرنے تھے، اس کو تو وہ کر رہی تھی، کیونکہ اگر ان لوگوں کو اتنے ہی ان چیزوں کے اوپر کسی کی جان جانے کے اوپر احساس ہوتا تو اتنا معاملہ یا اتنی آواز نہیں اٹھائی گئی اس لڑکی کی جان جانے کے اوپر جتنی آواز مرید کے ثانیہ کے وقت پوری قوم اٹھا رہی تھی۔ اگر جان کا مسئلہ ان کو واقعی ہوتا، سنسیر ہوتے اس قوم کے ساتھ، تو یہ اس وقت بول رہے ہوتے کہ یار نہیں ہم اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، یہ اس وقت ثبوت لے کے آتے ہیں، یہ اس وقت گنہگاروں کو سزا دینے کی بات کرتے۔ لیکن یہ تو جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی لاشوں کے متعلق بھی جھوٹ بولتے تھے کہ ہی نہیں ہے، قوم دیکھ رہی تھی کہ وہ بوٹوں والے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور 7 لاشیں پڑی ہوئی ہیں،
اور یہ قوم کے نمائندے جو خود کو کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت، اور یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ لاشیں ہیں کہاں. قوم انٹرنیشنل دنیا بھی اس کے اوپر رپورٹنگ کر رہی تھی، دوسرے ممالک بھی کر رہے تھے. پھر یہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کی خبریں دوسرے ملکوں میں چلتی ہیں. تم نے اپنے ملک میں چلائی کب ہے ہماری خبریں؟ تم اپنے ملک میں ہمارے درد کو بھی لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے، ہمارے ساتھ ہوئے ظلم کو بھی لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے. پھر ہم دکھ درد میں جب چیختے ہیں تو دوسرے ممالک والے جو تم سے نفرت کرتے ہیں اپنی دشمنی میں، وہ ہماری خبریں چلاتے ہیں، لیکن ہم تو ان کے اوپر تھوکتے بھی نہیں ہیں دوسرے ملک والوں کے اوپر. ہم تو اس کو دشمن سمجھتے ہیں. ہم تو تمہیں کہتے ہیں کہ جب وہ دشمن حملہ کرے تو تم سے پہلے ہم اپنے سینے پیش کرتے ہیں. تم بتاؤ نا، تم نے کیوں نہیں، جو سینے پیش کرنے والے ہیں ان کے سینوں پر گولیاں تم نے خود کیوں ماری؟ جو سینے پیش کرنے والے ہیں ان کی ماں اور بہنوں کو تم نے کیوں گرفتار کیا؟ تم نے کیوں عادت ڈالی ان لوگوں کو کہ آج عام پاکستانیوں کی جان جانے کے بعد وہی روایت ان لوگوں نے زندہ کی. آج ایک عورت اور اس کی بچی کے موت کے بعد اس کے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا، کل کوئی اور مرے گا تب بھی یہ رواج تو ڈال دیا تم نے. جس کے منہ کو خون لگ گیا وہ خون لگا ہوا چھوڑے گا تو نہیں نا. اور یہ خون لگایا کس نے؟ یہ کھلی چھوٹ کس نے دی؟ کس نے کہا کہ ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بولنا ہے؟ عظمیٰ بخاری کو یہ آج عادت تو نہیں پڑی. یہ مرید کے ثانیہ کے وقت تم لوگوں نے عادت ڈالی نا. تم نے کہا عظمیٰ بخاری کو کہ تم جاؤ ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بولو، تم جاؤ مقتولوں کو ظالم قرار دو، تم جاؤ ان کو پرتشدد کہہ دو، ان کو دہشت گرد کہہ دو جن لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے گولیوں سے مارا ہے، جن کی لاشوں کے اوپر 72 بند گاڑیاں چڑھائی ہیں. ان کے خلاف ان کو لدم کرنے کے لیے ثبوت زبان سے لوگوں کو ون سائیڈڈ گفتگو کر کے ان کا موقف تو ہم نے دکھانا نہیں. ان کی تصویروں پر تو پابندیاں ہیں، ان کے ناموں پر پابندیاں ہیں، ان کا ٹی وی ان کو دکھاتا نہیں. اور یہ جو صحافی ہیں ان کو ایک بار دھمکی لگا دینی ہے کہ تم نے ان کا نام بھی نہیں لینا، انہوں نے ویسے بھی نہیں لینا. یہ سارے صحافی تو کیونکہ وہ جو نظام مانگتے ہیں اس کے اندر تو سب سے حساب لیا جائے گا جو گنہگار ہوں گے. اور یہ جو قوم کے قتل عام میں برابر کے صحافی کہلانے والے خود کو گنہگار ہیں، ان لوگوں نے تو ان کا ایک بار دھمکی دینے کے اوپر نام بھی نہیں لیا. ورنہ جتنا قتل عام مریدکے میں ہوا ہے اس کے بعد اگر یہ قوم کے سامنے یہ باتیں رکھی جاتی اور اس کے اوپر بات کی جاتی تو آج یہ موقع آنے سے پہلے ہی بہت سارے لٹک چکے ہوتے سڑکوں پر. لیکن جو سیکھا ہوا پولیس نے وہ پولیس کر رہی ہے. آپ آج وہ شعیب بھائی پوچھ رہے ہیں نا، وہ ایک لڑکی اس دنیا سے چلی گئی، بیٹی چلی گئی تو یہ لوگ تھانے میں سٹامپ پیپر لکھوا رہے تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ کئی دنیا سے چلے رہ گئے، جب چلے گئے جن کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے مارا یہ تالیاں مار رہے تھے وہاں پر. ویڈیو نہیں دیکھی آپ نے؟ سب نے دیکھی ہے، پوری قوم نے دیکھی ہے کہ مارنے والا نے ہتھے پر امن پاکستانیوں کو مارنے کے بعد ہنس رہے تھے اور تالیاں مار رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے اور سیلفیاں ساتھ بنا رہے تھے. یہ تو مقتولین کے خلاف قاتل مقتولین کے ساتھ سیلفیاں اور تصویریں اور ویڈیوز بنا رہے تھے. ان کو اس قوم کا کوئی ڈر نہیں تھا. آپ آج سمجھتے ہیں کہ یہ ڈر کوئی اس وجہ سے یہ لوگ اندر چھپا رہے تھے. یہ ڈر کی وجہ سے نہیں اندر اس کو تشدد کر رہے تھے. یہ ان کی عادت بن چکی ہے کہ مظلوم پر مزید ظلم کرو، اس کو خوف زدہ کر کے رکھو. تو خوف زدہ کیا انہوں نے، اسی رواج کو زندہ کیا، اسی روایت کو زندہ کیا جو انہوں نے پہلے ان سے کروایا جا رہا تھا. تو لہٰذا وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہمارا کام مرنا ہے، مار کھانا ہے. مار کھانے کے بعد لاشیں اگلے رکھ لیتے ہیں، گھر والوں کو اپنی عورتوں اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے، ہماری اس ملک کے ساتھ وفائیں ہیں، اس ملک کے مناسب کے ساتھ وفائیں ہیں. ہمارے بڑوں نے بڑیاں قربانیاں دی ہیں. ہم اس ملک کی سلامتی کی خاطر ہم جانیں دے رہے ہیں، مشکلات کاٹ رہے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کی گرفتاریاں دیکھ رہے ہیں. ورنہ ہم تو وہی لوگ ہیں جب ذات کا مسئلہ ہوتا تھا تو کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا تو ہم آنکھیں نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں. کوئی گھر کی طرف، کوئی زمین کی طرف، کوئی کسی بندے کو کوئی گالی دے، ماں باپ کو، ہم اس کا سر اتارنے کی طاقت رکھتے ہیں. لیکن آج جب بات ملک کی سلامتی پر آئے تو ہم ان قربانیوں کو پہلے رکھتے ہیں. اور ہمیں اس تحریک نے ہمیں لگام ڈال کے رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے قربانی دینی ہے، آپ نے مد مقابل نہیں آنا بندوق لے کر. ابھی ہمارا ٹائم نہیں ہے، ہم نے قانون کے ذریعے جواب دینا ہے. ہمارے قائدین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اور وہ بالادستی اگر سزائیں اپنی جانیں دے کر بھی قائم کرنے کے لیے قانونی رستے پر آپ کو چلنا پڑتا ہے تو ایک دن اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نعم البدل اس کا ضرور دکھائے گی. آپ کو یہ ظالم ایک دن جو ہے نا کٹہرے کے اندر آتے ہوئے دکھیں گے، اور آپ کو آج کے مظلوم انشاءاللہ ایک دن تخت پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. ہم اس امید کی اوپر اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کے اوپر یقین کی وجہ سے ہم وہ برداشت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن ان کو جو عادت ڈالی گئی ہے وہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے وہی کرنا تھا. آپ اتنے پریشان نہ ہوں کہ وہ اسٹامپ پیپر اسے ایک بندے سے لکھایا. آپ سوچیں کہ وہ اسٹامپ پیپر لکھوانا ان کی کوئی آج کی عادت نہیں ہے.
وہ تو ایک دو بندے سامنے بٹھا کر پیچھے 40 بندے اپنے کھڑے کر دیتے ہیں. ان کو پتا ہے اس سے جمہوریت کی توہین ہوتی ہے, بےزتی ہوتی ہے, کہ جمہوری پارٹی کے کارکنان کو زبردستی کانفرنس کر کے اس پارٹی کے خلاف بلوانا, اس سے کوئی ملک کی سلامتی نہیں ہوتی, اس سے وہ جماعت بدنام نہیں ہوتی, اس سے یہ کروانے والے بدنام ہوتے ہیں. پھر بھی وہ کرواتے رہے, پھر بھی انہوں نے 40 بندے پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے ایک ساتھ ٹی وی کے سامنے بٹھائے اور ان سے کہلوایا کہ اس جماعت کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق